کہ دوسری صدی تک مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے جانے کے 200 سال بعد تک یہودی بھی یہی مانتے تھے کہ جو پیدائش چھٹے باب میں خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے دراصل یہ فرشتے ہیں۔ اور وہ کیوں مانتے تھے، آج ہمارے مسیحی کیوں مانتے ہیں؟ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے پیدائش اس کے چھٹے باب میں خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیوں کے تعلق سے بات کی۔ لوگوں نے اس ویڈیو کا صرف انٹرو دیکھا جو ہم نے پہلے اپلوڈ کیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کے بارے میں تشریح بیان کی، اس کے بعد پھر میں نے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنائی۔ اب اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے تو یہاں 3 ویڈیوز اس کے بارے میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن لوگ ان 3 ویڈیوز میں سے کسی ایک کو دیکھتے ہیں اور اپنا خیال ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا خدا کے بیٹے جو ہیں وہ فالن اینجلز ہیں۔ بھئی میں نے یہ کہا تھا کہ فالن اینجلز کیوں نہیں ہو سکتے، اور یہ ان تینوں ویڈیوز میں موجود ہے، اس کے اوپر دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ ان میں سے کسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی، اس کتاب کا مصنف یہ بتاتا ہے کہ دوسری صدی تک مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے جانے کے 200 سال بعد تک یہودی بھی یہی مانتے تھے کہ جو پیدائش چھٹے باب میں خدا کے بیٹوں کا ذکر ہے دراصل یہ فرشتے ہیں۔ اور وہ کیوں مانتے تھے، آج ہمارے مسیحی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جب آپ زبور پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو خدا کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے لیے لفظ وہی ہیں جو ہمیں پیدائش چھٹے باب میں ملتے ہیں۔ جب آپ ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے ابتدائی ابواب میں آپ کو خدا کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس کو لنک بنا کر ہم پیدائش چھٹے باب کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جب میں نے پڑھا کہ یہودی بھی یہ ایمان رکھتے تھے تو پھر میں نے اس کے بارے میں تفصیل پڑھی کہ یہ ایمان بدلا کب۔ دوسری صدی میں کچھ ربی بیٹھے اور انہوں نے اس کے اوپر تنقیدی انداز میں سوچنے کی کوشش کی، اور جو تنقیدی انداز میں سوچا تو انہوں نے مختلف دلائل جو تھے ان کو سامنے رکھا اور روایتی ایمان کو ایک طرف کر دیا کہ جی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا۔ دوسری صدی میں یہودیوں نے، جو اس وقت کے ربی تھے، جو اس وقت کے خداوند کے کلام کی تشریح کرنے والے تھے، انہوں نے منطقی طور پر جب ان ساری چیزوں کو پرکھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو خدا کے بیٹے ہیں یہ فرشتے ہو نہیں سکتے، اور انہوں نے بھی پھر اس حقیقت کو قبول کیا کہ خدا کے فرشتے دراصل انسان ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیدائش چھٹے باب میں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ کسی خاص نسل کے انسان ہوں گے، یہ فرشتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ میں نے یہ سادہ سی بات کی تھی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی فزیک نہیں ہوتی۔ بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ 1-2 جگہ پر فرشتوں کا جسم تھا، کیونکہ اس جسم کی وہاں پر ضرورت تھی۔ اگر آپ لوط کے واقعے میں دیکھیں تو فرشتوں کو پکڑا گیا، کھینچا گیا، اور وہاں ان کے جسم کی ضرورت تھی، اس لیے خدا نے ان کو جسم دیا۔ لیکن آپ اور واقعات کو جب دیکھیں گے اور تمام واقعات کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ میرے ساتھ اس بات پہ متفق ہو جائیں گے کہ فرشتوں کا اپنا جسم نہیں ہوتا، ان کا اپنا جسم آپ کی طرح میری طرح نہیں ہوتا۔ وہ روحانی مخلوق ہیں، اور روحانی مخلوق کی روح ہوتی ہے، ان کا جسم نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے تصویروں میں، کارٹونز میں، بچپن میں جو ہم کلرنگ بکس میں کلرز بھرتے ہوتے تھے اس میں ہم نے فرشتے دیکھے جو انسانوں کی طرح بالکل لگتے تھے، تو اسی سے ہمارے ذہن میں یہ بات بن گئی کہ فرشتے شاید ہماری طرح ہوں گے۔ ایسی بات نہیں۔ روحانی مخلوق فزیکل نہیں ہوتی، اور جس کی فزیک نہیں ہوتی وہ جسم نہیں رکھتا،
اور جو جسم نہیں رکھتا وہ جسمانی تعلقات بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک بیٹی نے کہا کہ مسیح خداوند جب بند دروازے سے داخل ہوئے اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد تو وہ روح تھے۔ کیا کہوں میں اس بارے میں؟ اگر مسیح خداوند روح تھے تو مسیح خداوند کو چھوا کیسے اس کے شاگردوں نے؟ کیونکہ روح کو چھوا نہیں جا سکتا۔ توما رسول نے جب مسیح خداوند کو دیکھا تو روح کے جسم میں زخم کہاں سے آ گئے؟ روح کی پسلی میں ہاتھ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو پیدائش چھٹے باب میں ہیں وہ تمام فرشتے نہیں ہیں، وہ فالن اینجلز نہیں ہیں۔ اور آج آپ جب یہودیوں کی تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ دوسری صدی میں آ کر انہوں نے اس حقیقت کو منطقی انداز میں جب پڑھا تو انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ دراصل جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا، اور جن کا جسم نہیں ہوتا وہ جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے پیدائش چھٹے باب میں جن کا ذکر ہے خدا کے بیٹے، وہ انسان ہی ہوں گے۔ شکریہ۔